کبھی آگ اور پانی اکٹھے چل سکتے ہیں جناب اسپیکر؟ یہ ممکن نہیں ہے. یا آپ کشکول رکھیں گے یا خدا نخواستہ آپ اپنی جو قوت ہے اس کو کمپرومائز کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہت ہمیں سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کرنے ہوں گے. آنریبل فائنانس منسٹر نے فرمایا تھا، جو اب سینیٹر بھی بن چکے ہیں، فرمایا تھا، انہوں نے ایک بڑی ولولہ انگیز تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ عمران نیازی آئی ایم ایف کے آگے ڈٹ جائے گا، کھڑا ہو جائے گا. ان کے الفاظ میں آئی ایم جسٹ ریمائنڈنگ ہم ہز اون ورڈز کہ آئی ایم ایف کے آگے عمران نیازی ڈٹ جائے گا جناب اسپیکر. اور انہوں نے فرمایا تھا، میں انہی کے الفاظ کو کوٹ کر رہا ہوں، کہ منی بجٹ نہیں آئے گا اور ٹیکس فری بجٹ ہوگا. آج 7 ماہ بعد جناب اسپیکر کیا ہوا؟ آج 7 ماہ بعد منی بجٹ بھی آ رہا ہے اور ٹیکسز کے حوالے سے میں آپ کو ابھی ایک سیکنڈ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیے جناب اسپیکر، کیا یہ ثابت نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جس نے ایک ہی چیز میں، ایک ہی ایریا میں بہت اعلیٰ مہارت حاصل کی ہے، وہ یو ٹرنز. ہر بات جو دعویٰ کرتے ہیں اس کے اوپر مکر جاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں وہ پوری نہیں کرتے. یہ بھی جو ٹیکس فری بجٹ اور منی بجٹ نہیں آئے گا، پی ٹی آئی کی عین روایات کے مطابق جناب اسپیکر یہ بھی انہوں نے یو ٹرن مارا. میں یہ آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری سے ستائے ہوئے عوام، ان کے اوپر اس منی بجٹ میں مزید 350 ارب روپے کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے جناب اسپیکر؟ میں آپ کو یاد دلاتا چلا جاؤں، جب اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر بنے تو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ منی بجٹ پیش کیا اور 400 ارب روپے کے ٹیکس انہوں نے لگائے. یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جوڑی آئی عبدالحفیظ شیخ کی اور شبر زیدی صاحب کی. انہوں نے جناب 700 ارب روپے کے ٹیکس لگائے. اور پھر جناب شوکت ترین صاحب تشریف لائے اور انہوں نے 300 ارب روپے کے ٹیکس بڑھائے اور اب 350 ارب روپے ٹیکس لگانے کا ایک اور نسخہ اس منی بجٹ میں لے آئے ہیں. یہ سارے ملا کر جناب اسپیکر 1700 ارب روپے کے ٹیکس بنتے ہیں، 1700 ارب روپے کے. اور اس کے باوجود بھی یہ آپ بات نوٹ فرمائیں گے کہ اس کے باوجود بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا جو لیول ہے وہ ابھی بھی اس پوائنٹ تک نہیں پہنچا جو ہم نے 2018 میں چھوڑا تھا. یہ بات ریکارڈ کی ہے، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے جناب اسپیکر. اور میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال، کاش یہ بھی میری بات غلط ثابت ہو، لیکن جو اس وقت جو ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے اس کے مطابق اس سال پاکستان کا ہائیسٹ امپورٹ فگرز ہماری ہوں گی. یہ سال خسارے کے حوالے سے تاریخ کا سب سے زیادہ خسارے کا سال ہوگا. اور جناب اسپیکر، تجارتی خسارہ وہ آپ کے سامنے ہے اور اسی حوالے سے اس ماہ بھی جو مہینہ گزرا ہے سب سے بڑا یہ تجارتی خسارہ ہوا ہے اس گزرنے والے مہینے میں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو لوگ یہ بڑے خوش تھے، وہ تو کووڈ نے ایک طرف تباہی مچائی پوری دنیا میں اور کووڈ نے ایک حوالے سے ان کو ریسکیو کیا. 2 سال ہماری جو تھی اپنا ٹریڈ بیلنس وہ ٹھیک رہا، لیکن جو ہی ٹریڈ بیلنس امپورٹ ایکسپورٹ بڑھی، ڈیفیسٹ جو ہے وہ دن رات بڑھ رہا ہے اور ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. نہ یہ ڈالر کو کنٹرول کر سکے، نہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے، نہ یہ غربت کو کنٹرول کر سکے، نہ یہ بے روزگاری کو کنٹرول کر سکے، نہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے، نہ یہ خسارے کو کنٹرول کر سکے، نہ یہ مری کے حادثے کو کنٹرول کر سکے. ان کے بس میں ہے کیا جناب اسپیکر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ انکمپٹنٹ، اس سے زیادہ لیتھارجک، اس سے زیادہ منحوس حکومت پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں آئی. جناب اسپیکر، جب ہم نے حکومت چھوڑی تو گردشی قرضہ اس وقت 1100 ارب تھا. آج
Order in the House, please. Order in the House, please. Order in the House, please. Ji, order in the House, please. Ji, order in the House, please. Ahmad Saab तशरीफ रखे. Ahmad Saab तशरीफ रखे. आप तशरीफ रखें प्लीज. जी, बैठ के बात करें प्लीज. जी प्लीज. स्पीकर, बिल्कुल ये आप सही कर रहे हैं. देखें, ये एक अच्छी डिबेट चल रही है. मेरी हुकूमत और अपोजिशन दोनों से रिक्वेस्ट होगी कि वो एक दूसरे की बात तहम्मुल से सुने और फिर कोई डिसाइड करेगा कि कौन सही है कोई गलत है. जी प्लीज. जी प्लीज. यार आप बात ही गलत करते हैं. अपने अपने तशरीफ रखें. जी तशरीफ रखें. मियां शहबाज शरीफ साहब प्लीज. आप तशरीफ रखें प्लीज. जनाब स्पीकर, 27 अरब रुपए हमारा जो सर्कुलर डेट पहुंच चुका है. हमने जब हुकूमत छोड़ी तो 1100 अरब था और बिजली की 2700 और बिजली की इन 3 सालों में एक से ज्यादा मरतबे कीमतें बढ़ाई गईं और ये कहा गया ट्रेजरी बेंचेस से कि जनाब हम गर्दिशी कर्जों को कंट्रोल करेंगे. ना गर्दिशी कर्जे कंट्रोल हुए और बिजली की जो महंगी जो कीमतें हैं उसने पाकिस्तान की सनत और ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दिया. से बैठे हैं, इन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी. उस ज़माने में इन्होंने बहुत हमारी मदद की थी और इस बात की गवाही देंगे कि वाकई LNG बेस्ड पावर प्लांट्स दुनिया की तारीख के सबसे एफिशिएंट और सबसे सस्ते लगे और इन्होंने हमारी उस पर बड़ी मदद की. मैं इनका शुक्रगुजार हूं. पता नहीं यहां पर आके कौन सी हवा इनको लग गई है कि जो इनकी असल सोच है उसके ऊपर ये चलने के बजाय ये IMF के गर्विदा बन गए हैं. जनाब स्पीकर, मैं आपको अर्ज कर रहा था कि वो पुराने दिन, बदकिस्मत दिन फिर लौट आए. हमने तो ये दावा किया था कि नवाज शरीफ की क़यादत में जो बिजली के मंसूबे लगे हैं और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग, उसको हमने पाकिस्तान से हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह दिया है. इनकी नाअहली, ग्रीड और इनकॉम्पिटेंस की वजह से दोबारा बिजली वापर होने के बावजूद लोड शेडिंग होती है और महंगी तरीन बिजली बनाई जाती है. मोस्ट एफिशिएंट प्लांट मौजूद है इनके पास जो हमारे ज़माने के लगे हुए हैं. मैं आपको एक बड़ी मज़ाखेज़ बात सुनाना चाहता हूं. अभी पिछले हफ्तों एक इश्तिहार आया कि एक ऑयल रिफाइनरी ने कहा कि हमने फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट करना है. उसका इश्तिहार आया और उसी लम्हे PSO हदायत दे रही है कि जनाब आप फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करें. अब इससे ज्यादा बदहवासी या मैं क्या कहूं जनाब स्पीकर, वो लफ्ज मौजू नहीं मिलता कि इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंस और इससे ज्यादा इनकी बेचारगी का और क्या सबूत हो सकता है कि एक कंपनी कह रही है कि हमने एक्सपोर्ट करना है फर्नेस ऑयल और PSO कह रहा है कि हमने इंपोर्ट करना है. अब बताइए कि इसके बाद कोई सबूत चाहिए आपको कि इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट जिसमें ना विजन है न कुछ और चीज है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई. और जनाब स्पीकर, 14,000 मेगावाट नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान उसके मंसूबे लगाए गए और जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ 1100 अरब रुपए था सर्कुलर डेट जो आज 2700 पे पहुंच गया. मुझे ये बताएं कि ये क्या पाकिस्तान के अंदर संगीन मजाक गरीब आवाम से ये कर रहे हैं जनाब स्पीकर कि जो लाइन लॉसेस इनके जमाने में बढ़ गए बिजली के, जो ट्रांसमिशन जब होती है तो उसके लॉसेस होते हैं जेन्युइन, लेकिन इनके जमाने में और बढ़ गए. ये कहते थे कि बड़े यहां पर ऑनरेबल मिनिस्टर्स बैठे हैं, पहले भी फॉर्मर जो थे वाटन पार के, वो बड़े दावे करते थे, तशरीफ फरमाए और भी कि हमने जनाब बहुत कुछ कंट्रोल किया, हम लाइन लॉसेस को, हम बिजली की. ऑर्डर इन हाउस प्लीज. ऑर्डर इन हाउस प्लीज. बिजली की थेफ्ट को कंट्रोल करेंगे
क्या किया इन्होंने? आए दिन बिजली के बिल बढ़ते हैं, लोग गरीब और बेवा उनको बिजली का बिल और गैस का बिल अदा करना एक वबाले जान बन चुका है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, और ये बैठे बिठाए दिन रात अपना साइन करते हैं, और आज बिजली का बिल बढ़ गया, आज तेल का बिल बढ़ गया, आज फर्नेस ऑयल का बिल बढ़ गया, आज पेट्रोल का बिल बढ़ गया। ये है इनकी कारकर्दगी इन 3.5 सालों की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जो मईशत जो है वो मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है कि वो दम तोड़ रही है। और ये इस वक्त, कल मैंने कहा था कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये बांसुरी बजा रहे हैं और रोम जल रहा है, बिल्कुल, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि हमने हर लम्हे, आप इस बात के गवाह हैं कि अपनी जाती पसंद इख्तिलाफात से बालातर होकर, मैं नहीं, पूरी ऑपोजिशन, चाहे PMLN है, पीपल्स पार्टी है, ANP है, जमात इस्लामी है और JUI है और हमारे मेंगल साहब हैं और तमाम हमारे अहबाब ये यहां पर बैठे हैं, सब इन्होंने खलूस दिल के साथ पाकिस्तान के अजीमतर मफाद के लिए कई दफा कौड़ा घूंड पाकिस्तान के लिए वो बिल में कोऑपरेट किया। फाटफ की मैं मिसाल देता हूं आपको, फाटफ की मिसाल मैं आपको देता हूं कि पाकिस्तान जो अभी भी गिरे में है, अभी भी गिरे में है, हमने पूरी इस ऐवान ने जो कुछ करना था कर दिया, और फिर उसके अलावा और भी इकदाम किए गए, लेकिन अभी भी हमें ग्रे लिस्ट में रखा गया है। लेकिन हमने कहीं पर वी डिड नॉट शाई अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने आगे बढ़कर कंट्रीब्यूट किया कि पाकिस्तान के अजीमतर मफाद का मामला है, इसमें हमें पीछे नहीं रहना चाहिए जनाब स्पीकर। लेकिन उसके नतीजे में चोर और डाकू के नारे लगते रहे। ये इस्तिलाह, इसने इस माशरे में जहर घोल दिया है, और बड़ी मुश्किल से ये जहर अपना वो तालाब से साफ किया जा सकेगा। इस पर सदियां लग जाएंगी जो जहर इन्होंने घोला है। लेकिन जनाब स्पीकर, ये किसने कहा था कि अगर महंगाई होती है तो वजीर आजम चोर होता है? ये मैं नहीं कह रहा, एक शख्स ने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था। और ये किसने कहा था कि जनाब स्पीकर, बिजली और गैस और आम अशिया की कीमतें बढ़ती हैं तो वो वजीर आजम चोर होता है। आज जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर अपने इस मनी बिल में जो महंगाई का एक नया तूफान लेके आ रहे हैं, मैं उसके बारे में अभी आपकी खिदमत में मैं गुजारिश करूंगा। लेकिन ये कौन था वो शख्स जो कहता था कि अगर बिजली की कीमतें बढ़ेंगी और तेल की कीमतें बढ़ेंगी, डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो वजीर आजम चोर होगा? ये नवाज शरीफ ने नहीं कहा, ये शाहिद अब्बासी ने नहीं कहा, ये एक ऐसा शख्स है जो कि दिन रात कंटेनर पर खड़े होकर ये बातें करते थे। आज भी हमें जेब नहीं देता कि हम ये अल्फाज अपने मुंह में लेके आएं। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि ये इनकलाबी बयानात इमरान नियाजी ने दिए थे, और ये IMF से अगर जाएंगे तो मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाएंगे। अब ऑनरेबल मिनिस्टर जो फाइनेंस है, इनकी खिदमत में मेरी गुजारिश है कि अपने वजीर आजम को तकड़ा करें। वो क्यों घुटने टेक रहे हैं? क्या क्या मुसीबत पड़ गई है कि वो घुटने टेक रहे हैं IMF के आगे? खड़े हों और कौम के मफाद के लिए खड़े हों तो हम उनके साथ हैं। हम तमाम इख्तिलाफात भुलाकर अगर ये शराइत जो उन्होंने दी हैं अगर वापस ले तो हम उनके साथ हैं, और इस बिल में हम वोट देंगे अगर ये अमेंडमेंट वापस विड्रॉ करें। लेकिन इसके लिए जनाब स्पीकर, खुद मुख्तारी जुबान से कहने से नहीं आती, वो अमल से आती है, वो मेहनत से आती है, वो दयानत से आती है, वो खून पसीना बहाने से आती है, बातों से नहीं आती। अगर बातों से आनी होती तो फिर वो $300 बिलियन आ चुके होते। 100 आप IMF के मुंह पे मारेंगे, 100 पता नहीं किसी और के मुंह पे मारेंगे, और 100 पता नहीं आप किसके जेब में चले जाएंगे। जनाब स्पीकर, गुजारिश यह है कि ये 180 अरब रुपए IMF से लेने के लिए तरले कर रहे हैं। अगर
इनमें हिम्मत हो, अगर इनमें एक जज्बा हो, शौक हो, कमिटमेंट हो, तो फिर ये इस हाउस में खड़े होके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहें कि आएं, ये हम $1 बिलियन के लिए IMF के मिन्नते तरले कर रहे हैं और उनके साथ ऐसी शराइत हम अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी पर बहुत बड़ा धचका लगेगा। हम खुद इकट्ठे करते हैं, सूबों के साथ बात करें। सूबे जो हैं वो पाकिस्तान की इकाइयां हैं, सूबे पाकिस्तान का हिस्सा हैं, सूबों से पाकिस्तान बनता है। जनाब स्पीकर, ये उनसे बात करें। 180 अरब रुपए जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन ये $1 अरब के लिए IMF के आगे ढेर हो गए हैं। जो कहते थे कि हम मर जाएंगे नहीं जाएंगे, जहर पी लेंगे नहीं जाएंगे। और जनाब स्पीकर, आज पाकिस्तान महंगाई के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुका है। ऑर्डर इन हाउस प्लीज। थर्ड कंट्री ऑन द ग्लोब जिसमें महंगाई सबसे ज्यादा है पाकिस्तान। और जिन्होंने कोविड की उन्होंने दवाइयां भी बनाई, इंजेक्शन भी लगाए, वो कोविड के जमाने में वो अपनी GST, इस इन्फ्लेशन के जमाने में GST को कम कर रहे हैं। और हमारी हुकूमत GST जो है वो हर तरफ नौजायदा दूध पीते बच्चों के दूध के ऊपर भी अब GST लगाया जा रहा है। अंदाजा करें आप जनाब स्पीकर, मैं उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। लेकिन कितना जुल्म है कि कोई इनको पूछने वाला नहीं, कोई इनको अपना डांटने वाला नहीं, कोई इनको समझाने वाला नहीं, इनको कोई मत देने वाला नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। आप महंगाई का ये तूफान जो लेके आ रहे हैं, उससे नौजायदा बच्चे, शेरखार बच्चे, जनाब स्पीकर, या तो उनको चुप करा लें या फिर मैं रुक जाता हूं। प्लीज आप नो क्रॉस टॉक, आप ना करें बात, प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक। देखिए अभी एक मिनट, आप प्लीज नो क्रॉस जी, प्लीज आप थोड़ा हौसला रखें, प्लीज आप हौसला रखें। इसके बाद असद उमर साहब तफसीली जवाब दे देंगे। प्लीज आप प्लीज मैं दोनों साइड से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज असेंबली को जो उसकी रूल्स है उसके मुताबिक चलने दे। प्लीज मियां साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं शुरू में अर्ज कर चुका था, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर रिफ्रेशिंग आवर मेमोरीज कि 2018 में हमारे पाकिस्तान की GDP 5.8 पे हम छोड़ के गए और लाखों लोग रोजगार पे आए और पाकिस्तान खुदा के फजल करम से लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। जनाब स्पीकर, आज आप देखते हैं कि 2 करोड़ लोग इस वक्त जनाब स्पीकर खत इफलास की गहरी गार में धकेले जा चुके हैं और 60 लाख लोग बेरोजगारी में उनका इजाफा हो चुका है। ये 50 लाख घर बनाने वाले और 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दिलवाने वाले या रोजगार दिलवाने वाले 60 लाख लोग जो हैं मजीद वो बेरोजगार हो चुके। घर बनना तो बड़ी दूर की बात है, वो अगर शौकत तरीन साहब को इस पे लगा देते, उनकी बड़ी एक्सपर्टीज है, तो शायद कोई एक आध घर बना लेते। इन्होंने तो एक ईंट नहीं रखी, एक ईंट भी जनाब स्पीकर। और ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम के हम खैर खां हैं और रियासत मदीना की दिन रात बात करते हैं। ज़ेब नहीं देता, खौफ आता है मुझ खताकार को कि मैं रियासत मदीना का नाम लूं और उसके नाम पर वादे करूं और दिन रात झूठन मारूं और झूठ बोलूं और कौम के साथ गलत बयानी करूं। ये कभी नहीं हुआ जनाब स्पीकर। देखती आंख ने और सुनते कानों ने इस तरह का मंजर पहले कभी नहीं देखा। मैं आपको यह करना चाहता हूं कि हमारे जमाने में 47 साल में महंगाई सबसे कम दर्जे पे थी, 2.3% पे थी। और जनाब स्पीकर 4,800 अरब रुपए पे टैक्स कलेक्शन हुई हमारे जमाने में 2018 में। और ये आज ये कोविड का बहाना बनाते हैं। इनके जमाने में तो एक साल आया कि हम मनफी पे चले गए, अपनी GDP में। 1952 में सिर्फ एक साल था 74 सालों में
جب ہماری جی ڈی پی مائنس میں گئی وہ تھا 1952. اس کے بعد ان کا دور آیا ہے کہ ہماری جی ڈی پی جو ہے اس کی شرح منفی ہو گئی. اندازہ کریں یہ ہے وہ حکومت جو دعوے کرتی تھی کہ ہمارے پاس سینکڑوں ایکسپرٹس ہیں, ٹیمیں مقرر ہو چکی ہیں اور ٹریننگ ہو چکی ہے, ان کی ایکسپرٹیز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آج پاکستان کی معیشت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. بڑی مشکل سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سنبھالا دیا گیا تھا. اب دوبارہ اس معیشت کو دوبارہ پٹری پہ چڑھانا جان جوکوں کا کام ہوگا, کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اور سب کو مل کے, میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کے اس میں حصہ ڈالنا ہوگا کہ ہماری یہ روٹی کا معاملہ ہے, غریب عوام کی روٹی کا معاملہ ہے, ان کی دوائی کا معاملہ ہے. مگر ان کو ذرا خیال نہیں آتا جناب اسپیکر. اور حالت یہ پہنچ چکی ہے کہ ہمارے دور تک جو محصولات تھے صوبوں کے, جو ان کا جو رائٹ تھا, جو ان کے فائنینشیل ان کے جو تھے, ان کو پورا کر کے وفاق قرض کی ادائیگی کرتا تھا اور ڈیفنس کے اخراجات پورے کرتا تھا. آج حالت یہ پہنچ چکی ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت جب آپ صوبوں کی ان کی ادائیگی کر دیں ان کی صوبوں کی, تو اس کے بعد آج جو صورتحال ہے وہ قرضے ادا کرنا اور ڈیفنس کے اخراجات پورا کرنا جان جوکوں کا کام ہو چکا ہے. ان کو ڈیفنس کے لیے کم سے کم 30-40% قرضے پکڑنے پڑیں گے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک اپنی معاشی سیکیورٹی کو کمزور کر بیٹھے, اس سے زیادہ بڑا خطرے کا کوئی اور لمحہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں جناب اسپیکر یہ میں آپ کی سماع خواہشی کر رہا ہوں اور آپ کے ذریعے, آپ کے توسط کے ذریعے میں اس ایوان کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کی جو معیشت ہے, پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے, وہ یہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں. اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس منی بجٹ میں کیا کیا یہ چیز لے کے آئے جناب اسپیکر. میں آپ کو یہ میں عرض کرتا ہوں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یو ول ہٹ دا روف پروبیبلی. زیرو ٹیکس سے بیکری, اندازہ کریں بیکری کی آئٹمز, اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا, انڈوں کے اوپر ٹیکس لگ گیا, لال مرچوں کے اوپر ٹیکس لگ گیا. جناب اسپیکر اس سے بڑھ کر دودھ, اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا. اور شیرخوار بچوں کا جو دودھ ہوتا ہے, ملک پاؤڈر, اس کو بھی انہوں نے بخشا, اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا. یہ تو ہمارے غریب عوام کا معاشی قتل عام ہے. پہلے ہی وہ بیچارے ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے, پہلے ہی وہ بے روزگار ہیں, وہ اپنی دوائی علاج کا انتظام نہیں کر سکتے. یہ اب اس نئے منی بجٹ میں یہ ہوش ربا جو ٹیکسیشن ہے جناب اسپیکر, یہ مجھے ڈر ہے کسی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی یہ انقلاب کی نوید ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر جو فارمولا ملک جو ہے بچوں کے لیے, اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. اور خود عمران نیازی اپنی بھاشنوں میں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں اور ان کو بڑا شوق ہے, سٹنٹڈ گروتھ, پاکستان میں سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے اور ماضی کی حکومتوں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. تو جناب یہ بچوں کے دودھ کے اوپر آپ ٹیکس لگا کر تو آپ جو سٹنٹڈ گروتھ کا علاج کر رہے ہیں کہ اس کو بڑھا رہے ہیں آپ. میل نیوٹریشن جناب اسپیکر, یہ وہ خوفناک شکے ہیں جو مجھے نہیں علم کہ آنریبل فائنانس منسٹر کا دل کس طرح مانا اور گوارا کیا کہ وہ یہاں پر اس ہاؤس میں لے کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے تھا کہ میں اس کام سے باز آیا, اور عین ممکن ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ ایسے کام سے اپنا کوسوں میل دور رہنے والے ہیں. کس طریقے سے پھر جناب اسپیکر یہ دیکھیں کہ جو آپ کی جو صحت ہے, صحت عامہ, جو ادویات کے جو را مٹیریل ہے, اس کے اوپر بھی 17% انہوں نے ٹیکس لگا دیا, ادویات کے را مٹیریلز کے اوپر, خام مال کے اوپر. پھر دوائیاں تو پہلے ہی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. غریب آدمی اپنی بیمار بچی یا بیٹا یا ماں کے لیے یا ایک کماؤ کے لیے اگر بیمار ہوتا ہے تو وہ کہاں سے دوائی لے کے آئے گا؟ اگر وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس گھرانے
وہ ہمیشہ کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، کوئی ان کے سر پر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا۔ انہوں نے جناب جو ادویات، جو میڈیسن بننی ہے، اس کے خام مال پر ٹیکس لگا دیا۔ اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کا معاشی قتل عام اور کیا ہو سکتا ہے، اور صحت عامہ کی تباہی کا اور کیا ذریعہ بن سکتا ہے جناب اسپیکر۔ اور پھر دیکھیں انہوں نے پبلک ہاسپٹل، پرائیویٹ ہاسپٹل اور اس کے علاوہ چیریٹیبل ہسپتالوں کو ان کو بھی نہیں بخشا۔ یعنی جو خیراتی ہسپتال ہیں اگر وہ مشینری امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی جناب اسپیکر انہوں نے ٹیکس لگا دیا۔ کبھی آج تک میرے یعنی لیونگ میموری میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ ایک خیراتی ہسپتال ہو۔ آپ نے تو اپنے خیراتی ہسپتالوں کے لیے فری مشینری منگائی، ہمیں بڑی خوشی ہے، اور لوگ بھی منگاتے رہے، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ غریب عوام کا وہاں پر علاج ہوتا ہے۔ جو فری علاج کرنے والے جو فاؤنڈیشنز ہیں، خیراتی ادارے ہیں، ان کی مشینری کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا۔ جہاں اسپیکر اس سے بڑا آپ دل پر ہاتھ رکھیں ذرا دل پہ ہاتھ، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر پھر یہی بات ختم نہیں ہوتی، انہوں نے پھر جو امپورٹڈ ایکوپمنٹ ہے بیماریوں کے علاج کے لیے، چاہے وہ ٹی بی ہے چاہے وہ کینسر، اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا۔ آئی ایم اے کینسر سروائیور، میری 2003 میں میری سرجری ہوئی تھی کینسر کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں آج آپ کے سامنے موجود ہوں۔ وہ بڑا موذی مرض ہوتا ہے، کینسر کے نام سے لوگ ویسے خوف کھاتے ہیں، اور مجھے اللہ نے اپنا ہمت دی، میرا علاج ہو گیا۔ جو غریب لوگ جو کینسر کے ہاتھوں علاج نہ ہونے کی بنا پر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور ان کے بچوں کا پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کے آنسوؤں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کو روٹی کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی بیماری اور تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا، یہ ان خاندانوں کے لیے یہ آج جناب اسپیکر یہ ایک بہت بڑا انہوں نے ظالمانہ اقدام کیا ہے کہ کینسر اور ٹی بی کے جو امراض ہیں ان کی مشینری جو ان کو چاہے وہ جو بھی ہے اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیا۔ اور پھر جناب اسپیکر بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اور جو میں نے عرض کر دیا کہ خام مال کے اوپر انہوں نے ڈیوٹی لگائی۔ پھر جناب اسپیکر آگے زراعت کو دیکھیں، پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان 74 سالوں میں چند سال ان کو آپ چھوڑ دیں، جب کبھی کوئی خشک سالی ہوئی یا کوئی اور وبا آ گئی کاٹن کے اوپر یا کسی اور کے اوپر، پاکستان has generally been a net exporter of our agri products. گندم، چینی ہم سارا سال ایکسپورٹ کرتے رہے۔ اب آ کے ان کے دور میں we have become net importer، بجائے اس کے کہ زراعت کو ہمیں دوام بخشنا چاہیے۔ یہاں پر اس آنریبل ہاؤس میں جو زرعی جو کاشتکاری سے آنریبل ممبرز کا جن کا تعلق ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ زراعت جو ہے وہ پیلی ہو چکی ہے۔ کاٹن کا پچھلے سال اپنا اس کی پیداوار کا بیڑا غرق ہو گیا، صرف 5.5 ملین گانٹیں اپنا پروڈیوس ہوئیں، پاکستان 14 ملین گانٹوں تک جا چکا ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور پھر جس طرح انہوں نے چینی بار بار اور گندم بار بار امپورٹ کی، اربوں ڈالر اس کے اوپر برباد کر دیے۔ جو ملک جو کہ جس کا ایک سب سے بڑا جو اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ایکسپورٹ عام جو ہے وہ ہماری یہ ایگری پروڈکٹس ہیں، وہ بجائے ہم ایکسپورٹ کرنے کا ان کو امپورٹ کر رہے ہیں، اور اربوں ڈالر پاکستان کا ضائع ہو رہا ہے ہر سال ان کے دور میں۔ اب دیکھیے ابھی بھی یہ امپورٹ ہو رہا ہے اپنا گندم بھی اور چینی بھی۔ اور پھر LNG کا جو حشر ہوا وہ ایک علیحدہ سکیم ہے، اربوں روپے وہاں پر کھائے گئے اور پاکستان کے برباد کیے گئے۔ لیکن اب یہ سیڈ، پلانٹس، ٹولز، کیمیکلز آف دی ایگریکلچر اس کے اوپر انہوں نے 17% GST لگا دیا ہے۔ یہ ہاؤس اگر اس ہاؤس نے اپنے کسان کی، غریب کسان کی انہوں نے پیروی نہ کی تو وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ جناب اسپیکر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر ٹیکس آن لوکلی پروڈیوس را کاٹن، جو را کاٹن اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا۔ آپ اپنی جو پاکستان کے وہ جو مرغی جو انڈے دیتی تھی آپ اسی کا گلا کاٹ رہے ہیں اس GST کے ذریعے۔
آپ اسپیکر صاحب نوٹ کر لیں, میں پھر بات کرتا ہوں. یہ میں کاغذ آپ کو دے دوں گا ابھی. نہیں, میں جو آپ لسٹ ہے میں اس کے بارے میں نوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک, اوکے. حکومت کا کام ہے, جناب اسپیکر, آپ نہ نوٹ کریں. میں آپ سمجھی نہیں ہے, جس نے تقریر جو زرعی آلات ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیے, زرعی آلات کے اوپر. اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس ظالمانہ اقدامات سے آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑا, یہ زمین کیوں نہیں اپنا پھٹ پڑی, یہ زمین میں کیوں نہیں خود یہ جا کے وہاں پر چھپ گئے, بجائے اس کے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے ایک اور مہنگائی کا ایک پہاڑ لے کے آ رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ بات بلا خوف تردید بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی. یہ قوم سڑکوں پہ آئے گی اور ان سے حساب لے گی کہ یہ ٹیکس جو ہیں یہ کسی صورت بھی یہ ان کی برداشت سے باہر ہیں. اور اس کے بعد جناب اسپیکر, چونکہ زراعت کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ بات اٹس اے میٹر آف ریکارڈ, اٹ از اے میٹر آف ریکارڈ کہ ہمارے زمانے میں جناب اسپیکر یوریا جو تھا, یوریا اس کی قیمت 1200 روپے تھی. ایم رائٹ؟ 1200 روپے تھی, 12 میں اسی کی بات کر رہا ہوں, 1200 روپے تھی. آج جناب اسپیکر وہ 3700 روپے پہ ہے, 3700 روپے پہ. جناب اسپیکر, زمین والے بیٹھے ہیں. جناب اسپیکر, ڈی اے نو کراس ٹاک پلیز. میرے کو ڈی اے پی مجھے پتہ ہے, ہمارے زمانے میں, میاں نواز شریف کے زمانے میں ڈی اے پی کی قیمت وہ 3500 روپے تھی. I'm sorry, 2400. I stand corrected, sir. میں I was on the higher side تاکہ یہ تردید نہ کر سکے. جناب اسپیکر, 2400. اور آج ڈی اے پی, یہ میں بات اس معزز ایوان میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ آج 9,500 روپے پہ بھی بلیک میں مل رہی ہے, بلیک میں. اور غریب کسان جو پہلی تباہ حال تھا اس کو برباد کر رہے ہیں. یہ جو ہماری جو معزز ممبرز ہیں جن کا تعلق کاشتکاری سے ہے, یہ اس بات کی گواہی دیں گے. اور یہ انہوں نے جو مقرر کی ہے قیمت, اس سے 3 گنا زیادہ بلیک میں 9,500 پہ بلیک میں بک رہی ہے, وہ بھی نہیں ملتی. اور وہ کون لوگ ہیں جو بلیک کر رہے ہیں؟ وہ ان کے فرنٹ مین ہیں, وہ ان کے ڈیلرز ہیں, وہ ان کے ایجنٹس ہیں, وہ ان کے مڈل مین ہیں, جو دونوں ہاتھوں سے غریب کسان کی جیبیں جو ہیں وہ خالی کر رہے ہیں. اس سے بڑا ظلم جناب اسپیکر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف کسان کی جو کھاد ہے, اس کی جو ڈی اے پی ہے, اس کا یوریا جو ہے, وہ آسمانوں سے باتیں کریں, آپ اس کو سے ایکسپیکٹ کریں, توقع کریں کہ وہ پیداوار بڑھائے گا اور وہ ایکسپورٹ ہوگی. جناب اسپیکر, یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں, کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ دردناک, ہولناک صورتحال, چاہے وہ زراعت ہے, چاہے وہ صنعت ہے, چاہے وہ کاروبار ہے, چاہے وہ عام آدمی ہیں, اس سے زیادہ خراب صورتحال پاکستان کی تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوئی. اور میں جناب اسپیکر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ انہوں نے ہماری جو معاشی کشتی ہے وہ تو ڈبو رہے ہیں, یہ ہماری جو سیکورٹی کی جو کشتی ہے اس کو بھی اللہ نہ کرے ڈبونا چاہتے ہیں. ان حالات میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ سے میری التجا ہے, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں جلد اپنی بات ختم کروں گا. ہم سیاسی اختلافات رکھتے ہیں, ہونے چاہیے, لیکن میں آج آپ کو اپنی طرف سے اور اپنے آنریبل کولیگ کی طرف سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ سارے غریب ماری کے اقدامات واپس لیں, یہ سارے ظالمانہ اقدامات واپس لیں, چاہے بچوں کا دودھ ہو, چاہے کاشتکاروں کا سامان ہو یا بیج ہو یا کھاد ہو, چاہے اسپتالوں کی دوائیاں ہوں یا مشینری ہو, یہ سارے واپس لیں, لائیں دوسرا بل. ہم انشاءاللہ نیت کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے اور IMF کا جو پروگرام ہے اس کو کامیاب کروانے کے لیے کوشش کریں گے. لیکن اس طرح یہ بل لے کے آئے
اور اس کو بلڈوز انہوں نے کیا، تو ہم اس ایوان میں بھی اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے اور سڑکوں پہ بھی کریں گے اور باہر بھی کریں گے۔ یہاں اسپیکر صرف $1 ارب کے لیے یہ اپنی پاکستان کی معیشت اور آزادی کو گروی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو وہ یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ کو واقعہ جب پاکستان ایٹمی طاقت بننے جا رہا تھا، پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے میاں نواز شریف وزیر اعظم کو $5 ارب کی پیکج آفر کی۔ میں اس کا عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں۔ وزیر اعظم نے 5 ٹیلی فون کالز بھی آئے، 5۔ ہر بار انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہندوستان نے یہ حرکت کی ہے، نہ کرتے تو شاید ہم اس کے اوپر اس طرح کا اقدام نہ اٹھاتے۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ $5 ارب کی آپ کی پیشکش بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب صدر، لیکن میں پاکستان کے عوام کا میں مستقبل تاریخ نہیں کر سکتا۔ میں اس کو نہیں لوں گا، مگر پاکستان کی عزت پر میں آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان قائم دائم رہا۔ آج یہ $1 ارب کی خاطر جن کے بارے میں خود آنریبل فائنانس منسٹر گویا ہوئے کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے عمران نیازی، وہ تو آج گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر، جو قوم بھیک مانگتی ہے اور بھیک کی عادی ہو جاتی ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہینڈ آؤٹس اینڈ ایڈ اینڈ ڈول آؤٹس never ever they have been able to strengthen a society on its feet۔ یہ کبھی نہیں ہوا۔ پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے آپ کو جری بننا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ پر توکل رکھنا پڑتا ہے، دن رات محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بغیر آپ باتوں سے آپ طاقتور نہیں ہو سکتے۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میں چند منٹ اور لوں گا آپ کے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ آنکھوں میں اشارے کر رہے ہیں کہ میں اپنی تقریر ختم کروں۔ جناب اسپیکر، یہ بچپن سے عادت ہے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عوام سے پوچھیں، عام آدمی سے پوچھیں کہ مہنگائی ہے کہ نہیں۔ صرف چند ہفتے پہلے جناب اسپیکر، KPK کے غیور اور بہادر عوام نے جو ذلت امیز شکست ان کو ہوئی وہاں پہ، انہوں نے بتا دیا اور قوم کو بتا دیا کہ مہنگائی ہے کہ نہیں۔ جناب اسپیکر، یہ وہی KPK ہے، خیبر پختونخوا، جہاں سے آپ کا تعلق اور ایک پاکستان کا خوبصورت ترین یہ صوبہ ہے، بہترین، اور وہاں پر غیور عوام ہیں، یہ وہی KPK ہے جس کے بارے میں یہ PTI، وہاں پر ان کو نہ غریب نظر آتا تھا، نہ ان کو غربت نظر آتی تھی، نہ کچے گھر نظر آتے تھے، نہ کوئی بیمار نظر آتا تھا، ہسپتال اور یونیورسٹیاں کہ اس کی ریل پیل تھی۔ چند ہفتے پہلے KPK میں ان کی بدترین شکست نے ان کی آنکھیں کھول دی ہوں گی، اور اب ان کو وہاں پر غریب بھی نظر آتا ہوگا اور غربت بھی نظر آتی ہوگی۔ اور جناب اسپیکر، میں آپ کی خدمت بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ایک سیاسی شخص ہیں، قداور شخص ہیں، بڑا تجربہ ہے آپ کا۔ جب آپ کو، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں PTI کی بات کر رہا ہوں، مگر مخاطب میں آپ کو ہوں، جب آپ کو غریب اور غربت نظر نہ آئے تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ پھر عوام کو PTI اگلے الیکشن میں نظر نہیں آئے گی۔ بالکل، یہ میں آپ کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں۔ جب شفاف الیکشن ہوں گے تو پھر پاکستان کے کروڑوں عوام ان کو آٹے دال کا بھاؤ بتائیں گے، اور بتائیں گے کہ غریب ماری اور ظلم اور ستم اور یہ مہنگائی اور یہ بے روزگاری کے نتیجے میں وہ ان کو عبرتناک سبق سکھائیں گے۔ جناب اسپیکر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج ایک مزدور سے پوچھیں، آپ تو عام آدمی میں پھرتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ایک مزدور سے پوچھیں، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچے ان کے بھوکے ہیں۔ ایک گھرانے میں
बूढ़े वालिदैन के लिए दवाई और इलाज का इंतजाम नहीं है, एक घराने में माँ बाप के पास बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं। जनाब स्पीकर, उनसे पूछें जिनके पास जिंदा रहने के लिए कोई वसीला नहीं है। और जनाब स्पीकर, वो सफेद पोश जो करोड़ों इस पाकिस्तान में, और सफेद पोश की तारीफ आप जानते हैं कि जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो सफेद पोश, इनको क्या पता वो सफेद पोशों के साथ क्या बीत रही है कि उनकी सफेद पोशी की चादर महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के हाथों छिन चुकी है। जनाब स्पीकर, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि जो नाम लेवा हो रियासत मदीना के, तो वहां पर एक यतीम, बेवा, सफेद पोश सब लुट-पुट जाएं। ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह की हाकमियत में ये मुमकिन नहीं है। कुरान करीम इस बात की गवाही देता है। ये बात सिर्फ इसलिए हो रही है कि इनके अमल में जमीन आसमान का फर्क है। ये बात कुछ करते हैं और अमल उसके उलट करते हैं। यही वजह है कि आज ये तमाम वबाएं पूरे पाकिस्तान में अपने आगोश में ली हुई। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सनतकार जो इस मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, आज उनकी सनतों से की चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो चुका। हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो चुके। आज कारोबारी लोगों का कारोबार ठप हो चुका। आज एक मजदूर जब चौकों और चौराहों में जाते हैं, आप सुबह देखते होंगे, सुबह 6 बजे पहुंचते हैं, 5 बजे फजर के बाद सारा दिन गुजार देते हैं और शाम को घर वापस आते हैं कि उनको मजदूरी नहीं मिलती। वो कहां से अपना पेट पालेंगे, कहां से गरीब बेटे के लिए अपना इलाज का इंतजाम करेंगे, कहां मां के लिए इस जाड़े में, सर्दी में कोई गर्म बनियान लेके आएंगे। जनाब स्पीकर, ये हैं वो हालात। और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह मैंने बात की ये किसानों की, ये किसान मारी जो उन्होंने की है पहले भी और अब इस मिनी बजट में, ये जनाब स्पीकर, ये है वो एक तवील दास्तान जो कि किसी भी क़यामत से कम नहीं है, जो गरीब अवाम को निगल रही है। मगर मैं ये बताना चाहता हूं आपको, ये बात मेरी नोट कर लें जनाब स्पीकर, कि वो दिन दूर नहीं जब गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई से सताए हुए अवाम का एक गजबनाक रेला वो निकलेगा और इस तारीख की सबसे नकम्मी, नाहल और करप्ट पीटीआई की हुकूमत को वो खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगा। थैंक यू जी। मैं फिर आखिर में इन्होंने कभी हमारी बात को ना मानना तो दूर की बात है, उसके पर गौर करना भी कभी इन्होंने पसंद नहीं किया, क्योंकि ये अपनी अना में गिरफ्तार हैं, अपनी जिद में रहते हैं, अना में रहते हैं। ये समझते हैं अपने आप को आइंस्टाइन, लेकिन उसके बावजूद भी जनाब स्पीकर, होपिंग अगेंस्ट होप, मैं इकबाल के इस बात पे, इस शेर पे बात खत्म करता हूं, शायद कि इनको बात समझ में आ जाए कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में। जनाब स्पीकर, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले।